محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، یہ جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیات کریمہ غزوہ احد سے متعلق ہیں، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے واقعات بھی بیان فرمائے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے اس کے اندر جو سبق، پیغام، نصیحت، ہدایت ہے وہ بھی بیان فرمائی۔ تو آپ حضرات کے سامنے اسی نسبت سے اس کے 2-3 پہلو عرض کرنے۔ غزوہ احد کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی غیر متوقع صورتحال پیش آئی۔ غیر متوقع صورتحال کچھ اس طرح سے پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی۔ صف بندی جب فرمائی آپ نے تو اس میں ایک اونچی جگہ تھی، ایک ٹیلا سا تھا، اس پر آپ نے صحابہ کرام کی 50 افراد پر مشتمل ایک جماعت کہہ لیں، ایک گروپ کہہ لیں، اس کو مقرر فرمایا۔ اس گروپ کے کمانڈر تھے سیدنا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی سرکردگی میں 50 افراد پر مشتمل تیر اندازوں کا ایک آپ قافلہ کہہ لیں، گروپ کہہ لیں، مقرر فرمایا۔ یہ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا واقعہ ہے، اور ان کو تلقین فرمائی کہ جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں تم نے نہیں اترنا، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تب بھی تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، تم دیکھو ہمیں شکست ہو گئی ہے تب بھی تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، یہ مورچہ نہیں چھوڑنا تم لوگوں نے، کیونکہ وہ جگہ ایک تو اس لحاظ سے اہم تھی کہ یہ صحابہ کرام اونچائی پر ہیں، اگر کہیں سے دیکھتے ہیں کہ دشمن کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تو اوپر سے وہ تیر اندازی کر کے دشمن کا زور توڑ سکتے تھے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ دشمن اگر کسی اور سائڈ سے آتا ہے تو ان کے لیے اوپر ہونے کی وجہ سے، اونچائی پہ ہونے کی وجہ سے اس دشمن کو دیکھنا اور اس کو روکنا اور اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو بھگانا نسبتاً آسان تھا۔ اس لیے ان کو مقرر بھی فرمایا اور ان کو تاکید بھی فرمائی کہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں نہ بلاؤں۔ لڑائی شروع ہوئی۔ 1 سال پہلے غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح سے نوازا تھا، حوصلے کہیں بڑے ہوئے، تعداد پہلے کی نسبت کہیں زیادہ، حالات سازگار، بہت سازگار۔ چنانچہ لڑائی کی ابتدا میں ہی، لڑائی کے آغاز میں ہی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ وہ جو پہلے مبارزت طلب کی جاتی تھی نا، ایک بندہ آئے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اس مبارزت میں کفار کی طرف سے جتنے بھی لوگ آئے، بڑے بڑے نامی گرامی ان کے پہلوان اور ان کے لڑنے والے کمانڈر آئے، مسلمانوں نے پہلے دوسرے حلے میں ان کو مار گرایا۔ مسلمانوں کا پہلا جو قدم تھا اس میں مسلمان کامیاب ہیں، مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے اس میں۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی، اور اس عام جنگ میں اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ہی مسلمانوں کا پلہ بھاری فرمانا شروع کر دیا اور مسلمان غالب آنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ
مسلمان اس جنگ میں تقریباً فتح یاب ہو چکے ہیں. فتح یاب ہو چکے ہیں مسلمان، اور دشمن اب میدان چھوڑ کر اور لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. اس موقع پر جب تقریباً میدان خالی ہو رہا ہے دشمن سے، دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمانوں کی فتح تقریباً یقینی ہو چکی ہے، تو وہ جو تیر انداز تھے اس پہاڑی کے اوپر، جس کو اب جبل الرمات کہا جاتا ہے، تیر اندازوں کا ٹیلا، یہ جو صحابہ کرام تھے یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب تو ختم ہو گئی لڑائی، اب ہم کیا کریں یہاں رک کر، کیوں نہ ہم نیچے اتریں اور اتر کر ہم جو بقیہ معاملات ہیں ان کو مکمل کریں. حضرت عبداللہ بن جبیر گروپ لیڈر کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب تک میں نہ بلاؤں اس وقت تک نہ اترنا. تو وہ باقی کہنے لگے بالکل حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کا مقصد تو یہی تھا نا کہ جب تک لڑائی ہے تو لڑائی تو ختم ہو گئی اب. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے تو حضور کا یہ حکم ہے، میں تو یہی ہوں اور ہمیں نہیں جانا چاہیے. باقی صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اب نیچے ہماری زیادہ ضرورت ہے یہاں کی نسبت، یہاں تو ہم ویسے ہی کھڑے رہیں گے. چنانچہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی تعداد میں 41 یا 42 صحابہ کرام اتر آئے کہ یا تو ہم بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کریں اور اس کو دور بھگائیں، اور یا ہم جو مال غنیمت ہے اس کو اکٹھا کریں، یا ہمارے کو زخمی ہیں ہم ان کو اکٹھا کریں. یعنی ہم فارغ یہاں کھڑے رہنے کے بجائے ہم جو اہم کوئی کام ہے تو وہ انجام دیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیچے اتر آئے. نیت ان کی قطعاً غلط نہیں ہے، ابھی بھی وہ اسی لڑائی میں شامل ہیں، شامل رہنا چاہتے ہیں، زیادہ بہتر اپنی دانش میں کوئی زیادہ بہتر کام ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں. اوپر 8 یا 9 صحابہ کرام باقی رہ گئے، وہ نہیں اترے. عبداللہ بن جبیر اور ان کے باقی ساتھی. حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ میدان چھوڑ کر شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، ابھی وہ کفار کی طرف سے آئے تھے. جب وہ گزرتے گزرتے پیچھے سے یہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا بڑی اہم جگہ، بڑا اہم پوائنٹ. خالد بن ولید تھے، چاہے وہ اپنے زمانہ کفر میں تھے یا اس کے بعد زمانہ اسلام میں تھے، خالد بن ولید تھے. ان جیسا کمانڈر پھر کوئی نہیں آیا، ان جیسی سمجھ بوجھ، فہم و فراست، دانائی والا پھر کوئی نہیں آیا. اسلام لانے کے بعد تو یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے خالد جس طرف گیا ہے فتح وہیں ہوگی، خالد جس جنگ میں گیا ہے شکست ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تک تصور بن گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول اس لیے کیا تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، نہیں کوئی ان کی طرف سے اختلاف نہیں تھا، نہیں کوئی بغاوت، کچھ بھی نہیں تھا. تو بھائی لوگوں کا تصور خالد پہ آ رہا ہے، یہ تصور خالد پہ نہیں آنا چاہیے، یہ یقین خالد پہ نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ پہ آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں خالد جہاں جاتا ہے وہاں فتح ملتی ہے، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے جہاں اللہ کی مدد آتی ہے وہاں فتح ملتی ہے. صرف اس بنا پر کوئی اس کے علاوہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ کا لقب ان کو دے چکے ہیں. حضور کے زمانے سے وہ جنگی مہارت کا اظہار کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جنگی لحاظ سے وہ اپنے اسی مقام پر ہیں. ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ٹیلے کے پیچھے سے جا رہے ہیں. جگہ بڑی اہم ہے، یہ کیوں چھوڑ دی مسلمانوں نے؟ یعنی ابھی بھی اگر میں جاؤں یہاں سے تو ایک اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتا ہوں، شاید بازی پلٹ دوں. چنانچہ اپنا جو گروپ تھا، جو ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ حملہ کیا. تو یہ جو صحابہ کرام جو اوپر تھے مقابلہ انہوں نے کیا، لیکن تعداد میں کم تھے اور کفار تعداد میں زیادہ تھے. یہاں پر کفار بہتر پوزیشن میں تھے، یہ شہید ہو گئے سب. خالد بن ولید نیچے اترے، عقب سے مسلمانوں پہ حملہ کیا، مسلمان تیار نہیں تھے. ادھر خالد بن ولید نے فوراً 1-2 ساتھی دوڑائے کہ وہ جو باقی کفار ہمارے ساتھی جا رہے ہیں ان کو کہو ادھر سے میں آیا ہوں، ادھر سے تم آؤ، بازی پلٹیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے ایک دوبارہ
میدان کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، وہاں سے کافر پلٹا۔ یہاں پہ آ کر وہ نقصان ہوا مسلمانوں کو، جو پھر ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی، کہ بہت سارے صحابہ کرام پھر اس حملے میں اور دشمن کے اس حملے کے اندر شہید ہوئے۔ ان میں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا، وہ بھی شہید ہوئے۔ اس موقع پہ یہ بھی ہوا کہ وہ اچانک دو طرفہ حملہ اتنا شدید تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، خالد بن ولید تھے، جنگی مہارت، دشمن کو نقصان پہنچانا، یہ خالد بن ولید پہ ختم تھا۔ اب مسلمان جب یکدم دو طرفہ ان پر حملہ ہوا، ہلہ بولا گیا، اور یہ غیر متوقع تھا، یہاں پر کچھ صحابہ کرام، بلکہ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام وقتی طور پر ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وقتی طور پر ان صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وقتی طور پر ایسا بھی ہوا ان الذین تولوا منکم، کہ وہ جس طرف رخ ہوا اس طرف بھاگے، ہوا ہے اس موقع پر۔ لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، اس پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی، میں نے کہا تھا نا 2-3 باتیں کرنی، ان میں سے ایک بات یہ ہے، اچانک پڑنے والی افتاد پر اور اچانک پیش آنے والے ناخوشگوار واقع اور حادثے پر انسان کا تھوڑا سا پریشان ہو جانا، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور اس انسانی فطرت سے انبیاء علیہم السلام بھی مستثنا نہیں ہیں۔ اس انسانی فطرت سے انبیاء علیہم السلام بھی مستثنا نہیں ہیں۔ ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اذ نادا ربک یا موسیٰ، جب اللہ نے پکارا ہے موسیٰ ادھر آؤ، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا ربک، آپ کا رب، میں آپ کو نبوت سے سرفراز کر رہا ہوں، میں آپ کو رسالت دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوں۔ یا اللہ میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، تو ان کو بھی میرا ساتھی بنا دیجئے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ہارون کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیں۔ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، ٹھیک ہے موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دی، آپ نبی بن چکے، رسول بن چکے، کریم اللہ بن چکے، ڈر نہیں ہے، اللہ سامنے ہے، دیکھ نہیں رہے، ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، براہ راست ہم کلامی، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں، اور یہ واقعہ 20 مرتبہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ اے موسیٰ، آپ کو نبوت دے دی گئی، رسالت دے دی گئی، ذمہ داری بتا دی گئی۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، کہا یا اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اچھا القیہا، ذرا اس کو زمین پر پھینکیے۔ فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کسی دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، نہیں، کسی دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں فرعون کے دربار میں نہیں کھڑے ہوئے کہ چاروں طرف دشمن ہے اور کسی وقت مجھے ناخوشگوار حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ کہاں ہے؟ وادی طور میں، بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ آپ تو بڑی مقدس وادی میں ہیں، جوتی اتار دیجئے۔ آپ کس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں؟ اللہ سے براہ راست ہم کلامی ہو رہی ہے۔ اننی انا اللہ انا ربک، موسیٰ میں اللہ ہوں، آپ کا رب۔
اچھا یہ کیا ہے؟ لاٹھی ڈالیے پھینکیے. فالقاها موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی. فاذا هي حیۃ تسعى تو وہ تو ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بن گئی اور وہ سانپ حرکت کر رہا ہے. اب جملہ سنیے اگلا، میرا نہیں ہے، آپ میں سے کسی کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتاری، اور یہ جملے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، پڑھنے لگا ہوں، یہ اللہ کے قرآن 16ویں پارے کے اندر بھی ہیں، 20ویں پارے کے اندر بھی ہیں، 19ویں پارے کے اندر بھی ہیں. لاٹھی سانپ بن گئی، اژدہا بن گیا. میں وہ خاص الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. موسیٰ علیہ السلام ایسے پیٹھ پھیر کے بھاگے کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا. وَلَّا مُدْبِرًا، یہ میں لفظ مدبرن جان بوجھ کے بار بار دہرا رہا ہوں. ابھی چند دن پہلے آپ نے شاید کہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ کچھ لوگوں کی بکواس سنی ہوگی، غلیظ، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اس بات کو بنیاد بنایا انہوں نے کہ غزوہ احد میں عثمان رضی اللہ عنہ پیٹھ پھیر کے بھاگے. میں تو بڑا مہذب لفظ استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے بڑا غلیظ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے. تو بھائی پھر وہ کہو موسیٰ علیہ السلام پر وہی الفاظ جو تم عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہہ رہے ہو نا، اللہ نے وہی الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے. بولو. مدبرہ، وہ دبر دبر کر رہے تھے نا، وہ یہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا. تو یہ انسان ہے، یکدم پیش آنے والا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. نبی ہیں وہ، تو پھر میدان جنگ ہے، وہ تو دشمن دو طرف سے حملہ کر رہا ہے، وہ تو خوفناک آوازیں ہیں، وہ تو تلواروں کی جھنکاریں ہیں، وہ تو گرتے ہوئے صحابہ کی لاشیں ہیں، وہ تو زخمی ہوتے ہوئے صحابہ ہیں، وہ تو گھوڑوں کا شور ہے، تو چیخو پکار ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں، سکون ہے، امن ہے. اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہے، کلیم اللہ ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. یہاں کس چیز کا خوف ہے؟ لیکن ایک اچانک ایسی چیز پیش آئی ہے، غیر متوقع ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام متاثر ہو گئے، بھاگے. کیسے بھاگے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. موسیٰ علیہ السلام پیڑ پھیر کے بھاگے، مڑ کے بھی نہیں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اقبل، اور واپس آؤ. وَلَا تَخَفْ، موسیٰ ڈریے نہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون، آپ اس وقت میرے سامنے ہیں اور میرے سامنے رسولوں کو نہیں ڈرنا چاہیے. نہیں ڈرا کرتے رسول، ڈریے نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈرے. صرف یہاں پہ نہیں ڈرے، موسیٰ علیہ السلام ایک اور موقع پر بھی ڈرے. وہ جب فرعون کے جادوگر آئے اور انہوں نے اپنا جادو پیش کیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، 16واں پارہ ہے، 16واں پارہ ہے، سورۃ طٰہٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ نہ ڈریے، اِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ. کس سے ڈر رہے ہیں؟ وہ جو ایک چیز سامنے پیش آئی ہے. معلوم یہ ہوا اگر کسی شخص کا ایمان ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے، اور کسی اچانک پیش آ جانے والی افتاد پر وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، تو یہ قطعاً کوئی قابل مواخذہ چیز نہیں ہے، قابل مواخذہ چیز نہیں ہے. اس پر نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی. انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد کوئی عدالت نہیں لگائی. اے فلاں ادھر آؤ، کیوں بھاگے تھے؟ اے فلاں ادھر آؤ، کیوں بھاگے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عدالت نہیں لگائی. ہاں آپ نے عدالت لگائی. کب؟ عدالت تب لگائی تھی جب غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ کرام نہیں جا سکے تھے. عدالت لگی تھی، وہ آئے تھے، پیش ہوئے تھے، اور اپنا سارا
واقعہ بتایا اور اپنی صفائی پیش کی. کچھ کی صفائی قبول کی گئی, کچھ کی صفائی قبول نہیں کی گئی. وآخرون مرجون لأمر اللہ, کچھ ایسے بھی تھے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا, پینڈنگ میں ڈال دیا گیا, ابھی آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا, ابھی آپ انتظار کیجئے. پھر وعلی الثلاثة الذین خلفوا, 50 سال کے بعد پھر ان کا فیصلہ ہوا, 50 دن کے بعد ان کا فیصلہ ہوا. عدالت لگی وہاں پر. غزوہ احد پہ کوئی عدالت نہیں لگی, اے فلاں ادھر آؤ کیوں بھاگے تھے, اے فلاں ادھر آؤ کیوں بھاگے تھے. عدالت لگی تھی. کب عدالت لگی تھی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا جو پروگرام ہے وہ کفار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ خبر پہنچنے جا رہی ہے مکہ. خبر روک لی جاتی ہے, عورت پکڑ لی جاتی ہے, رقہ برآمد کر لیا جاتا ہے. عدالت لگتی ہے, حاطب آؤ آؤ بتاؤ کیوں کیا. لگتی ہے عدالت. غزوہ احد میں کوئی عدالت نہیں لگی تھی. پھر کون ہے جو عدالتیں لگا کے بیٹھ رہے ہیں آج؟ وہ فلاں بھاگ گیا تھا, وہ فلاں نے ایسا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نمبر 1, ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا. ایک خوف کا وقت آیا, ایک بوکھلاہٹ کا وقت آیا, ایک گھبراہٹ کا وقت آیا اور تمہارے قدم ڈگمگا گئے, لیکن پھر اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا, پھر اللہ نے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے, پرسکون کرنے کے لیے, تمہارے قدم جمانے کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر نیند طاری کر دی. اللہ تو یہ کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں, ایک حادثہ تھا, خوف کا وقت تھا, قدم تھوڑے سے ڈگمگائے, تھوڑی سی بوکھلاہٹ ہوئی, لیکن یہ لوگ غلط نہیں ہیں, یہ لوگ برے نہیں ہیں, یہ لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں. وقتی افتاد نے ان کو پریشان کر دیا, اللہ نے فوراً ان کے اوپر نیند طاری کی. یا اللہ کیوں نیند طاری کی؟ امانتن, تمہیں تھوڑا سا پرسکون کرنے کے لیے, تمہیں فریش کرنے کے لیے, تمہیں ریلیکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری فرمائی. ثم انزل علیکم, ہمیں آدھی تصویر دکھائی جاتی ہے. آدھی تصویر بڑی خطرناک ہوتی ہے, آدھی تصویر. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم, اس دن تم میں سے جو لوگ وقتی طور پر میدان چھوڑ کے بھاگے تھے, انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, شیطان نے تھوڑا سا ان کو ڈگمگا دیا تھا. پھر یا اللہ کوئی سزا, یا اللہ ان پر کوئی قدغن, یا اللہ کوئی الزام نہیں. کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے سب کو معاف کر دیا. آج کیوں تکلیف ہے؟ نہیں جی ہم عدالتیں لگائیں گے, ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ بھاگ گئے تھے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, حضور نے عدالت لگائی؟ نہیں, حضور نے کوئی عدالت نہیں لگائی. کسی کو نہیں ان میں سے بلایا کہ ادھر آؤ کیوں بھاگے تھے. وہ وقتی افتاد ہے. پھر کیا ہوا؟ کیا یہ لوگ بھاگ کر مدینہ آ گئے؟ نہیں, یہ لوگ بھاگ کر مدینہ نہیں آئے. کہاں تھے یہ؟ پھر جب لڑائی دوبارہ شروع ہوئی, یہ سارے دوبارہ حضور کے ساتھ جمع ہو گئے, یہ سارے حضور کے ساتھ جمع ہو گئے. چنانچہ پھر کفار مسلمانوں کو جمع ہوتے دیکھ کر بھاگ گیا, کفار بھاگ گیا. یہ پورا آپ تیسرا پارہ پڑھیے, چوتھا پارہ پڑھیے, پورا غزوہ احد بھاگ گیا, کفار بھاگ گیا. اور وہاں جا کر تھوڑا فاصلے پہ جا کر کچھ لوگوں کو بھیجا, وہ جاؤ مسلمانوں سے کہو کہ کافروں کی بہت بڑی فوج آ رہی ہے. کفار کی ان الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. انہوں نے اپنے کچھ لوگ بھیجے, جاؤ پروپیگنڈا کرو اور جا کر مسلمانوں سے کہو ان الناس قد جمعوا لكم, کفار نے اپنی بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے. فخشوہم, ڈرو ان سے. فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ گیا, ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ, وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل, بہترین کارساز ہے. یہ سب جن کے وقتی طور پر پاؤں اکھڑ گئے تھے,
یہ سب دوبارہ اکٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر آپ نے پیچھا کیا کفار کا، بھاگ گئے. کفار نے پیغام دیا اگلے سال آئیں گے، اگلے سال یہی مقابلہ ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ اگلے سال. اگلے سال حضور نے صرف ان صحابہ کرام کو لیا جو غزوہ احد میں پچھلے سال تھے. صرف وہ صحابہ، ان کو کہا آؤ چلیں. کفار نے ہمیں دھمکی دی تھی 1 سال بعد آئیں گے، ٹھیک ہے چلتے ہیں. 1 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی صحابہ کرام کو لے کر آئے. کفر کو آنے کی جرت نہیں ہوئی. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ. اب یہ مسلمان جب سال کے بعد یہاں آئے ہیں، دشمن آیا نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کچھ تھوڑی بہت چیزیں تھیں، انہوں نے وہ بیچنی شروع کر دیں. جب وہ چیزیں انہوں نے لوگوں میں بیچنا شروع کر دیں تو پروفٹ ملا، نفع ملا. تو اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل لے کر یہ واپس پلٹے. لم یمسسهم سوء، اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. اگلا جملہ کیا ہے؟ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ جن کے قدم وقتی طور پر ڈگمگا گئے تھے یہ اس وقت بھی واپس پلٹے. یہ 1 سال کے بعد بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے. پچھلی اللہ نے معاف کر دی، اگلے موقع پر اللہ نے فضل بھی دیا، نعمت بھی دی، اپنی رضا بھی ان کو دے دی. اپنی رضا بھی ان کو دے دی. یہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا گیا بڑے نازیبا ترین الفاظ کے ساتھ کہ غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے، پیٹھ پھیر لی تھی، یہ تھا وہ تھا. یہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کے بعد صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے. کفار کے پاس حضور بھیجتے ہیں ان کو. افواہ مشہور ہو جاتی ہے. 2-3 منٹ کے اندر میں نے بات مکمل کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے. حضور ان کو بھیجتے ہیں، افواہ مشہور ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں، بالکل صحیح سلامت ہیں، انہیں خراش تک نہیں پہنچی. افواہ پھیل گئی، شہید کر دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. بیعت کی، جی اسی عثمان کے لیے بیعت کی. 1400 صحابہ کرام، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ عثمان کے لیے جو بیعت کر رہے تھے نا اے نبی آپ کے ہاتھ پر، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو تو پتا ہے نا ان کے دلوں میں کیا ہے. اللہ کو پتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ایمان ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، اطاعت رسول ہے. اطاعت رسول ہے ان کے دلوں کے اندر، اللہ کو پتا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر فوراً اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی. واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے بہت جلد ملنے والی ایک فتح ان کو عطا فرما دی. وہ فتح خیبر ہے. صلح حدیبیہ کے فوری بعد خیبر فتح ہوا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے، حیات ہیں، حضور بیعت لے رہے ہیں کیونکہ حضور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے. حضور یہ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے آپ بیعت لے رہے ہیں. اب اگلا جملہ سنیے. یہی حضرت عثمان، پوری تصویر دیکھنی ہے. یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد، بیعت ہو رہی ہے، ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، سورہ الفتح اس کا پہلا رکوع ہے، ان الذین یبایعونک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اچھا اس بیعت میں ایک منظر اور بھی تھا. صحابہ کرام نے بیعت کی، اللہ کے نبی ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ہاتھ میں ہاتھ دے کر. جی 1400 صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. 1400 صحابہ کرام نے بیعت کر لی، ہاتھ دے لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ دست مبارک یوں رکھا، یہ یوں اٹھایا، فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. یوں ہاتھ اٹھایا پورا، یوں اپنا ہاتھ اوپر
اور یہ ہاتھ اوپر، فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی یہ تو آپ کا ہاتھ ہے، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کی طرف سے میں اس بیعت کے اندر عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، عثمان کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، ان الذین یبایعونک، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں اے نبی، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا دست مبارک، صحابہ کا دست مبارک، عثمان کا دست مبارک، اور پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ اچھا ایک بات تو بتائیے، اللہ کو تو پتا ہے نا عثمان شہید نہیں ہوا، اللہ کو تو پتا ہے، یا باری تعالی آپ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا، آپ نے بیعت لے لی کہ خون کا بدلہ لینا ہے، یہ بیعت علی القتال تھی، یہ بیعت علی القصاص تھی، لڑائی کرنی ہے، خون کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کو تو نہیں پتا، یا باری تعالیٰ آپ کو تو پتا ہے عثمان حیات ہیں، آپ کیوں اس بیعت میں شامل ہو رہے ہیں؟ اس لیے آج تو عثمان شہید نہیں ہوا، ایک وقت آئے گا کہ عثمان واقعتاً شہید کر دیا جائے گا، اور جب عثمان شہید ہو جائے گا، کر دیا جائے گا، اے ایمان والو اس بیعت کو یاد رکھنا کہ تم نے نبی کے ہاتھ پر اور اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ اگر عثمان کو کسی نے قتل کیا تو اس کے خون کا بدلہ لو گے۔ اسی لیے سورہ الفتح، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، اگلا جملہ سنیے، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، جس نے اس بیعت کو پورا کیا، وہ عہد جو اللہ کے ہاتھ پر کیا ہے، بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، یہ عہد جو اللہ کے ہاتھ پہ کیا ہے، جس نے پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے اس بیعت کو توڑا کہ عثمان جب شہید ہوئے تو ان کے خون کا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، جس نے اس بیعت کو توڑا اس کے توڑنے کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ پوری تصویر دیکھیے، پوری تصویر دیکھیے۔ غزوہ تبوک، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنی مالی خدمت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 13 دفعہ جس صحابی کو سب سے زیادہ جنت کی بشارت ملی، سب سے زیادہ 13 مرتبہ، وہ حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ تو غزوہ احد کا ایک منظر تو یہ آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، یہ ضروری تھا، کیونکہ ہم بسا اوقات آج کے جو جدید مواصلاتی ذرائع ہیں، چلیں آسان لفظ بولتا ہوں، بہت سے ساتھیوں کو شاید یہ بھی سمجھ نہ آیا ہو کہ جدید مواصلاتی ذرائع کیا چیز ہوتی ہے، تو چلیں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، جو سوشل میڈیا ہے، بسا اوقات ہم غلط طور پر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ابھی پیچھے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی گئی، وہ غزوہ احد میں بڑے نازیبہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، بھاگ گئے تھے۔ ہاں جی پوری بات کریں نا، پھر کیا ہوا؟ واپس آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے معاف کیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے معاف کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر صلح حدیبیہ ہوئی، پھر کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ میں حضور نے کسی کو اور کو نہیں بھیجا کفار کے پاس کہ جاؤ میری طرف سے بات چیت کرو، کسی اور کو نہیں بھیجا۔ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، باقی بھی تھے، عثمان کو بھیجا، عثمان کو بھیجا۔ انتخاب ایسا ہی نہیں ہوتا تھا جو نظر آیا بھیج دیا، سوچ سمجھ کر بھیجا۔ اور ذرا عثمان کے بارے میں غلط بات آئی، فرمایا اچھا میرے بھیجے ہوئے کو شہید کیا، اس کا خون بہایا ہے، نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی آپ تو احرام میں ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، اسلحہ تو ہے ہی نہیں ہے، کہا جو بھی ہے جس حالت میں بھی ہیں بدلہ لے کے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے بیعت کی، تم بھی شامل ہو، میں بھی شامل ہوں، اب اس کو پورا کرنا ہے۔
ومن اوفى بما عهد علیہ اللہ، جس نے اس بیعت کو پورا کیا فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن نکث فانما ينكث على نفسه، اور جس نے اس بیعت کو توڑنے کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ میں نے صرف قرآن پیش کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، لوگ آپ کو کہانیاں سناتے ہیں جھوٹی من گھڑت۔ اللہ پاک ہمیں صحیح جو حقیقت ہے اور صحیح جو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا پیغام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی غزوہ احد کا ایک پہلو اور ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہ